سنیں جی۔ فرمایا ایک شخص جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو وہاں کسی دوسرے سے ملنے کے لیے آیا، اسے کوئی کام نہیں تھا، اس نے کہا چلو یار چنگی مجلس سے جا کے بہنے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا یہ ایسے لوگوں کی مجلس ہے کہ اس آنے والے کا اپنا مطلب تھا، اس نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے، وہ بھی بیٹھ گیا، اللہ نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جو آگے بڑھنے والے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے مغفرت میں اسی طرح آگے بڑھ کے ملتا ہے، اور جو کنارے پر رہ کر عبادتیں کرتے ہیں پھر میرے بھائیوں وہ کنارے پر ہی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے علم حاصل کرنے والوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل نے کیا سکھایا، آپ نا بخاری کو کھولیں، صحیح بخاری کو، مسلم شریف کو کھولیں تو صحیح مسلم کا پہلا باب ہے کتاب الایمان، بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، اس حدیث کا نام ہے حدیث جبریل۔ حدیث جبریل میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا مسجد نبوی میں، کیا؟ صحابہ کو دین سکھانے کے لیے۔ اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک صحابی کی شکل میں تشریف لائے، جبکہ کوئی ان کے اوپر گرد و غبار نہیں تھا، کوئی کپڑوں پر ایسا نشان کہ بندہ سفر سے آیا ہے۔ تو فرمایا فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہو کر بیٹھے کہ ان کا گھٹنا رسول اللہ کے گھٹنے کو ٹچ کر رہا تھا، جیسے بیٹھتے ہیں نا تحیات میں، ایسے قریب ہو کر بیٹھے، اور وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھ لیا، جس طرح استاد کے سامنے نہیں بیٹھتے، اور پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ لمبی حدیث ہے۔ اور پھر آخر میں جب وہ چلے گئے نا سب کچھ سکھا کے، ایمان، احسان، قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے نبی نے پوچھا اے صحابہ اس کے راوی پتہ کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو میرے بھائیو اللہ کے نبی نے فرمایا پتہ ہے کون تھے؟ کہ جی ہمیں تو نہیں پتا۔ فرمائے یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو میرے بھائیو یہ جو دین کا حلقہ ہوتا ہے نا یہ عام مذاق نہیں ہے، یہ دنیا کی سب سے بہترین مجلس ہے، تو اس کا لیول اور اس میں سنجیدگی بھی دنیا میں سب سے بہتر ہونی چاہیے۔ آپ سے 10,000 ہزار فیس لیے ہو نا اور آپ کو کچھ چھوٹا سا پیسے کمانے والا کورس کرواتے ہو تو آپ آنکھ بھی نہیں جھپکیں گے۔ ہم بھی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح تعلیم حاصل کی جاتی ہے، لیکن دین کا علم دنیا کا سب سے بڑا علم ہے اور یہی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا ہمارا موضوع ہے آج بڑا اہم، شرک کی بربادیاں۔ شرک میرے بھائیوں اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے دنیا کو شرک سے روکنے کے لیے انہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی، جتنے صحیفے نازل کیے، ان میں شرک سے دنیا کو روکا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں کے بھیجنے کا مقصد ہی یہ قرار دیا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ لوگو اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں بنانا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جھکنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، سورنا، پکارنا، مشکل کشائی، حاجت روائی، بچے بچیاں طلب کرنا، شفا مانگنا، فتح و شکست، اس سب کا اکیلا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں کسی غیر کو بالکل حصہ دیا ہی نہیں، حتیٰ کہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی اس میں حصے دار اور ساجی نہیں ہے۔ شفا دینے میں، بچے دینے میں، زکریا علیہ السلام کو بیٹا کس نے دیا؟ اللہ اکبر۔ زکریا علیہ السلام، ساری دنیا دے پیر فقیر ولی نیک لوگ شیخ الحدیث مولوی عالم ایک پلڑے میں رکھ دو، ایک نبی کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے دعا کی، قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء، یا اللہ مجھے ایک نیک لڑکا دے دے، تو دعائیں سننے والا ہے۔
یہاں جناب ہر بندہ بچے دے رہا ہے، اولادیں دے رہا ہے، یہ کر لو وہ کر لو۔ وہ گجرات ایک دفعہ، بڑی پرانی بات ہے، 20-25 سال جانا ہوا، وہ شاہ دولہ روڈ ہے نا، وہاں پر دولے شاہ کا دربار ہے، وہاں پر میرے بھائیوں اتنے اتنے ڈبے لے کے سارا دن خاک چھانتے ہیں، اور میرے بھائیوں وہ چاندی کے اتنے اتنے سے بڈاوے ہوتے ہیں، کسی میں جناب کوئی لڑکی ہے کوئی لڑکا ہے، وہ 100 200 500 کا لو اور جا کر وہاں چڑھاوا چڑھاؤ تو کہتے ہیں بیٹا ہو جائے گا۔ اتنا بڑا شرک کہ اولاد دینے میں جو اللہ تعالیٰ خاص اللہ کی رحمت ہے اس کو بھی غیروں کی طرف منسوب کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی شرک کی اقسام ہے نا، ان کے بارے میں پتہ کیا فرمایا ہے؟ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کہتا ہے میں نے شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ یہ جڑے کہندے نے نا جنہیں کلمہ پڑھ لیا وہ جنت جائے گا، کلمہ پڑھ لیا اور شرک نہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سجدہ بھی ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کام بھی ہو رہا ہے، فلانا کام بھی ہو رہا ہے، علی مشکل کشا بھی ہیں، یا رسول اللہ مشکل کشا بھی ہیں، فلانا مشکل کشا بھی ہے، میرے بھائیوں قبر کا طواف بھی ہے، نمک فلان پتہ نہیں کیا کیا نکلا ہوا ہے۔ جہاں ہرا جھنڈا لگا ہوا دیکھتی ہے یہ قوم، وہاں پر وہ داتا کھڑا کر لیتی ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں یہ بیچارے خود، یہ جتنے مر گئے ہیں نا، فوت ہو گئے ہیں، اچھا نیک تھا تو میرے بھائیوں اللہ پر احسان ہے کوئی؟ آپ نے نماز پڑھی ہے یہاں بیٹھے ہیں تو اپنے رب پر احسان ہے کوئی؟ اور یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنے دین کے لیے چن لیا، آپ کا وقت اللہ نے اسلام کے لیے قرآن کے لیے چن لیا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اوے وہ تو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود مخلوق ہیں۔ قرآن اموات، وہ مردے ہیں، موت کی جمع کی ہے جی اموات، اموات وہ مردے ہیں، غیر احیاء وہ زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اللہ کہتا ہے انہیں تو یہ بھی نہیں پتا انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ تو بات سمجھ آئی ہے؟ کتنی واضح آیات ہیں۔ دوسرے مقام پر پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، اوے وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی دی کوئی اہمیت ہے؟ دکھاؤ پیدا کر کے، امریکہ کر دے نا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ اسے کبھی واپس نہیں لا سکتے۔ جدید سائنس نے کیا ریسرچ کی؟ کہتے ہیں مکھی جب کوئی چیز کھا لینا، یہ 1 سیکنڈ کے پتہ نہیں کتنے ہزارویں حصے میں ساتھ ہی پخانہ کر دیتی ہے، آپ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے اس وقت کیا فرمایا قرآن میں؟ فرمایا کوئی مکھی ان سے کچھ لے لے نا تھوڑا سا، یہ اسے واپس نہیں لا سکتے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو۔ اللہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، تم لوگوں نے اپنے رب کی اس طرح قدر ہی نہیں کی جس طرح کرنی تھی۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ عبدالحق بیڑا دھک، وہ عبدالحق کیا بیڑا دھکے گا؟ وہ اس کو تو اپنا نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ صحیح بات ہے، سوائے نبیوں کے، سوائے صحابہ کے رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے دی، اسی طرح باقی جتنے لوگ تابعین سے لے کر قیامت تک فوت ہوں گے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ رحمہ اللہ، رحمت اللہ علیہ، یا اللہ ان پر رحم کرنا، دعا کرتے ہو تم۔ گارنٹی کوئی نہیں، گارنٹی صرف نبی جنتی، دوسرے صحابہ، اس کے علاوہ گارنٹی کوئی نہیں کسی کی بھی۔ عبدالحق بیڑا دھک، میں پاک پٹن وچ آن کھلوتی کہندا بیڑی میری بننے لا، وہ بیڑی کیا تیری بننے لگائے گا بیچارہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ تو مردہ ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا کہتا ہے معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، کہتے ہیں نا لوگ، کوئی کشتی کوئی بیڑا پار نہیں لگا سکتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اوے ہم تو مکے کے مشرکوں سے بھی گئے گزرے ہیں،
مکے کے مشرک تھے نا جو، ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جب مکہ فتح ہوا رسول اللہ نے 8 لوگوں کے بارے میں حکم نامہ جاری فرمایا تھا، یہ اگر بیت اللہ کے پردوں کے ساتھ بھی لٹک جائیں ان کو قتل کرنا ہے، یہ اللہ کی، رسول اللہ کی، قرآن کی، اسلام کی توہین کرنے والے تھے، بڑے کافر۔ فرمایا انہوں نے نہیں چھڑنا، حالانکہ سب کو معافی ہو گئی تھی، لیکن جو خالص شیطان تھے ان کو نہیں چھوڑنا۔ ان میں سے ایک شخصیت تھی جس کا نام تھا اکرمہ۔ کس کا بیٹا؟ ابو جہل کا بیٹا، اس امت کا فرعون، اس کا بیٹا اکرمہ بھاگ گیا۔ مکہ سے جدہ کتنا ہے؟ 70-80 کلومیٹر۔ صحرا پار کیا، وہاں سمندر آ گیا، سمندر میں بیڑے میں سوار ہو گیا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، رستے میں میرے بھائیوں طوفانے باد بارہ آ گیا، طوفان ہے، شپ جناب ہچکولے کھا رہا ہے۔ لوگوں نے پتہ کیا وہاں پر کرنا شروع کر دیا؟ یا اللہ المدد۔ بھائی قریشی تھے اکرمہ، عقل والے، سردار کا بیٹا، کہتا ہے اوئے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی دعوت تو میرا کزن محمد دیتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، دعوت تو یہی ہے کہ اللہ کو پکارو، وہی مدد کرنے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے، اس کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں۔ وہ کہاں گیا ہمارا لات منات عزا، وہ جو بت بنائے ہوئے تھے انہوں نے، یہ یغوث یعوق نصر، یہ ود، یہ سارے نیک لوگوں کی شکلوں پر جو ہم نے بڑے بڑے بت بنا کے کھڑے، وہ کہاں گئے؟ فوری طور پر اکرمہ مسلمان ہونے کے لیے وہ عقیدہ بدلا نا، کہا بھائی یہ تو اللہ کو پکار رہے ہیں، یہاں اگر کشتی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا تو باقی کام بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگلی کشتی پر بیٹھے مکہ میں آ گئے، امام کائنات کے سامنے پیش ہو گئے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدک و رسولک، اے اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، آپ اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں، میں ایمان لایا۔ اکرمہ سے میرے بھائیوں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ اور ان کے بارے میں اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، فرمایا یہ مکے کے مشرک جب کشتیوں میں سوار ہوتے اور کشتی ڈولنا شروع ہو جاتی تو وہاں یہ خالص اللہ کو پکارتے تھے، مخلصین لہ الدین، پھر یہ اللہ کو پکارتے تھے، اور جب واپس آ جاتے تو پھر لات سے یہ ملتا ہے، منات سے یہ ملتا ہے، فلانی دیوی سے یہ ملتا ہے، فلاں مجھ کو یہ دے گا۔ کوئی نہیں کچھ دے سکتا، جو خود محتاج ہو وہ کچھ دے نہیں سکتا، اس سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ عقیدہ جو اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا تھا، یہی عقیدہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر انہوں نے بیان کیا، اسلام قبول کر لیا۔ تو شرک کرنے والے کو کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا اللہ نے شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے معاف کر دے۔ کبیرہ گناہ سارے معاف ہو سکتے ہیں، پر جو شرک اکبر پر مر گیا اس کی کوئی معافی نہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ دوسرا موضوع جو اس صورت میں میرے بھائیوں بیان ہوا ہے نا، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا، اطاعت رسول۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جو تم پر امیر حاکم بادشاہ ہو اس کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم میں تنازع ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا ہو گیا، تنازع ہو گیا، اختلاف ہو گیا، ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، لڑنا مرنا نہیں ہے، کیا کرنا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم نے اپنا وہ اختلاف اللہ اس کے رسول پر پیش کرنا ہے، قرآن و سنت سے پوچھنا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں اس کو مان لو۔ اور اللہ کے نبی کا فیصلہ اتنی بڑی چیز ہے، جب دو صحابہ کا آپس میں جھگڑا ہوا، زبیر بن عوام سگی پھوپھو کے بیٹے ہیں، ایک انصاری صحابی نئے نئے مسلمان، پانی لگانے پر جھگڑا ہو گیا، میرے بھائیوں جس کا زمین پہلے تھی اس کا حق تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اے زبیر آپ جلدی پانی لگا کے چھوڑ دیا کریں۔ انصاری نئے نئے مسلمان ہوئے، کہا جی آپ نے اس کے حق میں اس لیے فیصلہ دیا کہ وہ آپ کا کزن ہے، پھوپھو کا بیٹا رضی اللہ عنہما۔ میرے محترم بھائیوں
فوری طور پر جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہو گئے. کیا فرمایا؟ فلا وربک لا یؤمنون، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے یہ اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ جو فیصلہ آپ ان کے درمیان کرتے ہیں اسے مان نہیں لیتے. یہاں پر رکیں. آپ کسی سے کہنا یار یہ نماز پڑھنے کا طریقہ سنت ہے اس پر، او نہیں 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 ساڈے امام صاحب نے نہیں منیا، میں شافی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنفی ہوں، میں فلانا ہوں. او میرے بھائی تو نے کلمہ کیا پڑھا ہے یہ بتا مجھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب کلمہ یہ پڑھا ہے تو امام ابو حنیفہ نے بھی تو وہی کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں رحمہ اللہ. کسی محدث پر وہی تو نہیں آتی، کسی محدث کو یہ تو نہیں کہا گیا کہ یہ معصوم عن الخطائیں. کسی محدث نے امام اور فقیہ یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، اللہ ان پر رحمتیں فرمائے، یہ تو نہیں کہا میرے نام پر مذہب بنانا. نہ وہ لوگ اس سے بری ہیں میرے بھائیوں. وہ تو یہ کہتے تھے، امام ابو حنیفہ کا اپنا قول ہے، ان کے اپنے میرے بھائیوں کتابوں میں لکھا گیا. کیا فرمایا؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، فرمایا جب صحیح حدیث رسول اللہ کی آ جائے یہی میرا مذہب ہے. امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں او لوگوں میرے قول کے پیچھے نہ چلنا، اگر میرا قول رسول اللہ کی بات کے خلاف آ جائے اسے کند کے ساتھ دیوار کے ساتھ مارنا. انہوں نے تو نہیں کہا ہماری تقلید کرنا. یہ ہم تقلید کرتے ہیں، یہ ہم تقلید کرتے ہیں. تقلید کیا ہے؟ اپنے فرقے کو پوجنا. اور میرے بھائیو قرآن اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان کر دیا. اچھا پھر دوسرا مسئلہ اس میں ہوتا ہے وہ جی اصل نا قرآن تے حدیث نو سمجھنا عام بندے دے واسطہ کام نہیں. اس کے لیے 300 علوم ہونے چاہیے. کسی مولوی نے کہا 100 علوم ہونے چاہیے، کسی نے کہا 50 علوم. کہتے ہیں نا. میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، بڑا سادہ سوال ہے. حضرت بلال کس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے؟ بولو یار. ساری زندگی غلامی کرنے والے، جس طرح آج نہیں ہوتے بالکل غلام قسم کے لوگ، بیچارے سارا زندگی محنتیں مزدوریاں نوکری کرنی. حضرت صہیب رومی سادہ سا میرے بھائیوں بندہ، روم کا رہنے والا. سلمان الفارسی، یہ وہ صحابہ ہیں جو بالکل الٹریٹ، کوئی پڑھے لکھے نہیں، کوئی ان کے پاس اس وقت نہ لکھنا نہ پڑھنا کچھ نہیں جانتے تھے. یہ دیکھیں صحابہ میں پڑھے لکھے بھی تھے، حضرت عمر ہیں، حضرت معاویہ ہیں، دیگر صاحب ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. یہ بیچارے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. سب کچھ ان کے اندر میرے بھائیوں. کوئی ایسی یونیورسٹی والی 300 علوم تو دور کی بات ہے، شاید یہ ایک علم بھی نہ جانتے ہوں. کوئی قرآن سمجھ آیا کہ نہیں؟ حدیث سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایسا قرآن سمجھ آیا، ایسی حدیث سمجھ آئی، ایسا دین سمجھ آیا کہ میرے بھائیوں رہتی دنیا تک کوئی ان کے مقام کو پا ہی نہیں سکتا. ساری دنیا کی کتابیں حفظ کر لے، حضرت بلال کا مقام پا سکتا ہے؟ ان کا ایک ہی مقام ہے، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے. فرمایا جب میں معراج پر گیا نا تو میں نے دیکھا جنت میں میرے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کا امتی ہے نا بلال، اللہ نے اس کو یہ خوبی عطا کی ہے جب زمین پہ چلتا ہے تو اس کے چلنے کی آواز جنت میں آتی ہے. رضی اللہ عنہ. انہوں کہندے نے ولی اللہ، یہ ہوتے ہیں ولی اللہ. ہمارے ہاں جو کہتا ہے جی ساری زندگی کپڑے نہیں پائے ولی اللہ، الٹا لٹک گیا ولی اللہ، نہانا نہیں ولی اللہ، بال ہی بڑے ہوئے ہیں ولی اللہ. کہندا جی اسی تے دل دی نماز پڑھنے ہاں، ساڈے تے کوئی نماز نہیں. جو عبادت سے خائف، جو سنت سے خائف، جو کتاب و سنت کے عقیدے سے خائف، جو صاف ستھرا رہنے سے خائف، وہ ولی اللہ نہیں ہے، وہ شیطان کا ولی ہے. کیونکہ طہارت ہمارا ایمان کا حصہ ہے. تو حضرت بلال کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے. ایسا دین سمجھ آیا کہ مکے میں ان کا سردار سینے پر پتھر رکھ کے تپتی ریت، میرے بھائیوں پتہ کتنا ہوتا ہے ادھر؟ 58-59 ڈگری. پاکستان میں تو 45 ہی ہوتا ہے نارملی، بڑا بھی ہو جائے 50 ہو جائے گا. جب 52 ہو جائے نا تو لوگوں کی زبانیں یہاں تک آ جاتی. 55-56 مکہ کی گرمی، لٹایا ہوا ہے. چھوڑ دے محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم. کیا زبان سے نکلتا؟ احد، اوے اللہ کے اللہ، میں نہیں مانتا.
یہ تیرے لات منات عزا میں دیویوں مانتا ہی نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں وہ رسوخ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر ہے نا قرآن میں، سورہ القمر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے جاہلوں کا جواب دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ۔ بچپن میں آپ قاعدہ پڑھتے تھے، اس کا نام تھا یسرنا القرآن۔ پڑھے آجے؟ ایک نورانی قاعدہ ہوتا ہے، ایک یسرنا، ہم نے تو یسرنا القرآن پڑھا۔ یسرنا القرآن قاعدہ ہوتا تھا نا چھوٹا سا، اس کا مطلب کیا ہے بھلا؟ آسان قاعدہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، دیسی زبان میں سمجھا رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کوئی 300 علوم نہیں چاہیے، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو سوچے سمجھے، کوئی ہے جو غور و فکر کرے؟ آپ قرآن کو سمجھیں، آپ کو توحید سمجھ آئے گی۔ آپ قرآن کو سمجھیں، آپ کو اللہ کے نبی کی سنتیں سمجھ آئیں گی۔ یہ ہے اصل عقیدہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرے نبی کا فیصلہ مانتے ہیں، اور اسی صورت میں فرمایا وَمَن يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس نے میرے رسول کی مخالفت کی اور ہدایت کے آ جانے کے بعد مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا، اللہ کہتا ہے میں اسے وہیں لگا دوں گا، وَنُصْلِهِ جہنم، وہ جہنم میں جائے گا جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خالص توحید اور خالص سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے علماء، سارے فقہاء، سارے محدثین، ان کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہمارے استاد ہیں۔ میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، آپ بھی غلطی کر سکتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اللہ اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آخری بات کرنے لگا ہوں میرے بھائیوں، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس، یہ محشر کا میدان ہے، آدم علیہ السلام کے پاس ہوگا جی بھائی میرے کو کچھ نہیں ہو سکتا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اولو العزم نبیوں کے پاس ہمارے سے کچھ نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کے پاس جائیں گے، رسول اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے میں اللہ کے سامنے حاضری دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا میں اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوں گا، ساری دنیا کے لوگ وہاں پر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے صدر، بڑے بڑے فرعون وہاں پر ایسے جناب پڑے ہوں گے اور حساب ہی نہیں شروع ہو رہا ہوگا۔ فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دوں گا، میرے نبی کا سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے گا، اور فرمایا میں وہاں وہ اللہ کی تسبیحات بیان کروں گا جو ابھی مجھے بھی نہیں پتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ مجھے سکھائے گا پتہ نہیں کتنی دیر تک۔ فرمایا یہ مجھے پتا نہیں ہے، میں سجدے میں گرا رہوں گا، پھر میرا اللہ مجھے کہے گا اے میرے پیارے آخری نبی ذرا سر اٹھا اور آپ ہر اس شخص کی شفاعت کریں ان یوحد اللہ، جو اللہ کی توحید پر مرا۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جو توحید پر مرا آپ اس کی شفاعت کریں، اور شفاعت اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کہتا ہے میری مرضی تو بغیر کوئی نہیں سفارش کر سکتا۔ یہاں گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے بابا جی جانتے اللہ جانے، بابا جی کو تو اپنا نہیں پتا، وہ تجھے کیا بخشوائے گا۔ جنت حسین دی رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم حضرت حسین ان ظالموں کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے قیامت کے دن، یہ میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے ان کے نانا کے دین کو بدلا سب سے بڑے ان کے دشمن ہوں گے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں سیدنا حسین سے، سیدنا حسن سے کہ وہ سنت کی خلاف ورزی کریں، وہ قرآن کی خلاف، وہ تو قرآن کے چلتے پھرتے نمونے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔